بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج پہلی جمعہ ہے۔ یہ مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت اور خصوصیت کے حامل ہے۔ خطبے میں جو حدیث پڑھی گئی، اس حدیث کے متعلق گزشتہ مہینے رجب میں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ان میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ گزر چکا، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نہایت بابرکت مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ یہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کی کارگزاری فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے متعلق خود بخاری اور مسلم جو صحاح ستہ کی معتبر کتاب ہے، اس میں بیان کیا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ آپ کو اتنی کثرت سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، آپ کا معمول نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ بتائیے۔ وجہ یہ بتائیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے اعمال نامے کی طرف نظر کرم فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر! اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا پہ جاتے ہوں گے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، اور عام بندے نیکیاں کم کرتے ہیں بلکہ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعمال نامے کہ وہ ایسی تہجد کی نمازیں جاتی ہوں گی کہ جیسی تہجد کی نماز اس امت میں کسی نے بھی نہیں پڑھی، ایسی نماز کی کیفیت جاتی ہوں گی کہ جس کیفیت کے ساتھ اس امت میں کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ اتنے لمبے رکوع جاتے ہوں گے،
شاید ہی کسی نے اتنے لمبے رکوع اور سجدے کیے ہوں۔ وہ صدقات، خیرات، وہ نیک کام، اتنے اعمال جانے کے باوجود کیفیت کیا ہے کہ اتنے اچھے اعمال سے نام اعمال پر ہیں، جہاں گناہ کا بالکل کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنا پاکیزہ اعمال نامہ، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے کہ میرے یہ جو نام اعمال ہے جو نیکیوں سے بالکل معمر ہے، پر ہے، لیکن جب یہ اللہ کے سامنے پیشی ہو تو اس حال میں ہو کہ وہ میں روزے کی حالت میں۔ اس کے برعکس آج ہم امتی پر کہ ہم اپنے نام اعمال پر اگر نگاہ ڈالیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ جن کے نام اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ ہیں، عبادتیں ہیں لیکن عبادتوں کے اندر روح سے خالی ہیں ہماری عبادتیں، نماز ہے، ذکر ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، وہ روح سے خالی ہے۔ اور کتنے ہم نے پورے سال کے اندر جھوٹ بولے، کتنی گالیاں دی، کتنی بد نگاہیں کی، کتنی پڑوسیوں کے ساتھ بدخلقی کی، کتنی بیوی کے ساتھ بیجا ہم نے اس کو ڈانٹا، غلط رویے سے پیش کیا، کتنے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں کی، کس کو ہم نے دھوکہ دیا۔ پورا سال کا ڈاٹا جمع کر کے اسی ماہ مبارک کے اندر فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ اگر اللہ ہمارے نام اعمال پر اگر نظر کریں گے تو ہماری ہلاکت میں کیا ترقی۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بکثرت اکثر، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، صرف 29 کے دن روک دیتے تھے تاکہ رمضان میں تذبذب پیدا نہ ہو جائے۔ اور وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ اعمال، بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال نامہ اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک حاکم کسی مجرم کا فیصلہ سن رہا ہو اور معلوم کرے کہ وہ مجرم جو ہے کئی دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اب اس حاکم پر، اس جج کو اس مجرم پر رحم آتا ہے، کتنا بھی ظالم ہوگا تو بھی اس کو اس ظاہری حالت کو دیکھ کر کیا ہوگا، رحم آئے گا کہ بیچارہ کئی دن سے بھوکا ہے، اب اس کو سزا دے کر کیوں بیچارے کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ اس نگاہ سے جب دیکھے گا کہ بندہ بھوکا ہے اور میری محبت میں بھوکا ہے، میری ڈر کی وجہ سے بھوکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پر نظر کرم ہوگی اور اس کے نامہ اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ پورے سال کے میں جتنے لوگوں کی موت آئے گی اس کا پورا ڈاٹا جو حوالے کیا جاتا ہے، ملک الموت کو سونپ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں اتنے لوگوں کی موت آئے گی، یہ پورا خاکہ اللہ اس ملک الموت کے حوالے کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی روزے رکھتے تھے کہ جب موت کا فرشتہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو اور جب وہ دیکھے کہ بندہ بھوکا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دیکھو میرا حکم تو ہے لانے کا، لیکن اس کو نرمی سے لے کر آنا۔ جیسے کہ ایک حاکم کسی مجرم کو یا کوئی پولیس کسی مجرم کو پکڑنے جب جاتی ہے، جب معلوم ہوگا کہ وہ مجرم بیچارہ پہلے سے کمزور ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس کے ساتھ وہ سختی نہیں کرتا، لے کے جائے گا لیکن آرام سے لے کر جائے گا۔ اللہ، ہم اپنے نبی پر قربان جائیں کہ اللہ کے نبی کیا حکمت بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت کا فرشتہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے آئے، میں اس حال میں آئے مجھے وہ دیکھے کہ روزے کی حالت میں، تو اللہ کی طرف سے اسے حکم ہو کہ آرام سے لے کر جانا، اس سے کہ جب روح کو جب کافر گنہگار بندوں سے جب کھینچا جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
قرآن کریم میں سورہ نازعات کے اندر بیان کیا والناشطات نشطا والنازعات غرقا، کہ کافر گنہگاروں کی فاسق کی روح جو ہے فرشتے سختی سے کھینچتے ہیں۔ مثال کے طور پر کانٹا ہے، کانٹے میں اگر کپڑا ہی پھنس جائے، اس کو اگر نرمی سے نکالیں گے تو آرام سے نکل جائے، اگر اس کو زور سے کھینچا جائے گا تو کپڑے کا کیا ہوگا؟ یا ہمارا ہاتھ پھنس گیا، اب اس میں آرام سے نکالیں گے تو تکلیف کم ہوگی، لیکن اگر اس کو زور سے کھینچا جائے گا تو جان نکل جائے گا۔ اسی طرح کافر گنہگار بندوں کی جو فرشتے جو روح ہیں وہ نرمی سے نہیں نکالتے۔ جس طریقے سے ایک کھاردار کانٹے میں اگر ہمارا ہاتھ پھنس گیا ہے، کپڑا پھنس گیا اور اس کو زور سے نکالے تو اس کو کیا ہوگا؟ کپڑے پھٹ جائے گا، اگر ہاتھ ہے کوئی عضو ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے خراش آئے گی، چوٹ زبردست آئے گی، پھٹ جائے گا۔ اسی طرح روح قبض کرنے کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے گنہگاروں کا، لیکن وہی اگر کوئی نیک لوگ ہے والناشطات نشطا تو اس کی روح جو ہے نرمی سے کھولا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے مبارک میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے روح قبض کرنے کا جب اللہ فیصلہ کرے تو اس حال میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہو، تاکہ مجھ پر رحم ہو اور میری روح کو آسانی کے ساتھ نکالا جائے۔ یہ تو آج کے ہم مسلمان ہیں کہ جن کی زندگی کی کتنے شعبان گزر گئے، کبھی بھی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہماری زندگی میں کتنے شعبان گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف پرواہ نہیں کی کہ یہ مہینہ اس لیے اتنا اہم ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر پورے سال ہمارا ڈاٹا تیار ہوتا ہے اور پورے سال کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم عہد کریں ہمت کے مطابق کہ ہو سکے تو بکثرت اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھیں۔ نفلی روزہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے تاکہ پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ رمضان یقیناً بابرکت رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن کسے یقین ہے؟ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے شرعی اعتبار سے کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان مبارک کا مقدمہ ہے، یعنی ایک میسیج ہے کہ ابھی سے انسان اس ماہ مبارک کی تیاری کرنا شروع کر دے، تاکہ جب رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ آ جائے تو اس کی کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ غفلت میں نہ گزرے۔ ورنہ خود یہ مہینہ غفلت سے گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک ہمیں متفکر کرتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ان نگاہوں نے کتنے غلط دیکھے ہیں، ان کانوں نے کتنے غلط سنے ہیں، ان زبانوں نے کتنے غلط بولے ہیں، کسی کو گالیاں دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کو ستایا ہے۔ یہ سب خاکٹ پہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یہ پورا ڈاٹا۔ تو ڈرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے نام اعمال پر نظر کرم نہیں فرمایا تو ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اب بھی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اللہ ہم نے پورے سال تو تیری نافرمانیاں کی ہے، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، کھل کر جان کر تیری نافرمانیاں کی ہے، اور میری گناہوں سے، میری نافرمانوں سے زیادہ وسیع تیری رحمت ہے، اور سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما اور آئندہ ہم ان گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات سے امید ہے کہ نظر کرم فرمائے۔ ورنہ اگر یہی حالات رہی تو اللہ حفاظت فرمائے، چونکہ فیصلے ہونے ہیں پورے سال، جس میں حوادث پیش آئیں گے، جتنی خوشی غم ہوں گے، وہ سب فیصلے اسی مہینے میں ہوں گے۔ تو جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے تو ان کے فیصلہ ظاہر سی بات ہے اس کا رزلٹ ملنا ہے، تو وہ لوگ بھی مایوس نہیں ہوں،
کہ کتنے بھی گناہ ہو گئے ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گناہوں سے یہ زمین بھی بڑھ سکتی ہے، سمندر کا پانی کالا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ان سے زیادہ وسیع ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بڑے کرم والے ہیں، وہ معاف کر دیں گے، لیکن اس ذہن میں نہیں رہنا کہ اللہ معاف کریں گے۔ وہ حاکم الحاکمین اگر پکڑ لیے تو کیا ہوگا؟ بے شک وہ غفور الرحیم ہے اور بڑی کرم والا، لیکن اگر وہ پکڑ لیا تو کون چھٹانے والا ہے؟ تم اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر بے فکر نہیں ہو جانا ہے۔ غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو غفور الرحیم سمجھے اور بس انسان گناہ کرتے جائے، کبھی ڈر نہیں ہو رہا ہے، پیر محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان نے بہت بڑا دھوکہ ڈال دیا۔ نہیں، اللہ کو غفور الرحیم سمجھنا ہے، اور ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع اس کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے گناہوں پر ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اپنی عبادتوں کی کمزوری کا سوال اللہ سے کرتے رہنا ہے کہ اللہ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا ہے، ہم میں کمزوریاں ہیں، تیری نعمتوں کا حق ہم نے ادا نہیں کر سکا، ہمارے اعمال پر نظر کرم فرما، ہمارے حال پر نظر کرم فرما، ہمیں غفلت سے بیدار فرما، اور ہمیں ایک پاک صاف نیک کو لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ محاسبے کا مہینہ ہے، غفلت کے ساتھ گزارنے کا نہیں ہے۔ یہ جہاں رمضان المبارک کا یہ مہینہ مقدمہ ہے، وہیں ہمیں اس لیے کہ ہم لوگ گنہگار بندے ہیں اللہ کے، ہم گنہگار بندوں کے لیے بڑی ہی سوچ اور فکر کی بات ہے، ہمارے لمحہ فکر کی بات ہے کہ پورے سال کے اعمال نامے پیش ہونے والے ہیں، پورے سال کے آئندہ سال کے ہمارا پورا خاکہ اللہ کے سامنے اس کا ایک ڈاٹا بھی تیار ہوگا، اس لیے بھی ہم اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنے کا ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو انشاءاللہ فیصلے صحیح ہوں گے، لیکن اگر ہمارا اور اللہ کے درمیان دوری رہی، معاملہ صحیح نہیں رہا، گناہوں سے سچی پکی توبہ نہیں ہوئی، تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، پھر ہمارے لیے ہلاکت میں کوئی تردد نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دراصل علماء فرماتے اس امت کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ کی معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، پھر بھی آپ روزے رکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا رکوع کر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کے معافی کا اعلان ہو جانے کے باوجود آپ اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے کس طریقے سے ہانڈی میں جب پانی گرم ہوتا تو کیسا ابلتا ہے، یہ آپ کا دل ایسا دھڑکتا تھا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے۔ یہ اس امت کو میسیج ہے کہ تمہارا نبی کہ جو گناہ جن سے نہیں ہوئے وہ کر بھی نہیں سکتے، اللہ نے ان کے لیے معافی کا پروانہ دے چکے ہیں، بلکہ ان کے سفارش سے ان کی امتی کو جنت کے اندر داخلہ کیا جائے گا۔ وہ نبی اتنا متفکر ہوتے تھے کہ میرا نام اعمال اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں۔ اس امتی کو بھی چاہیے کہ اپنی نبی کی اس ادا کی پیروی کرے تاکہ اس کے اعمال نامے پر نظر کرم ہو، اللہ کا اس کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما رہے ہیں۔ جبھی تو اتنی نافرمانی ہونے کے باوجود بھی
چھوٹے موٹے نقصانات پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن بڑے عذاب سے ہم گرفتار نہیں کیے جائیں، ورنہ پچھلی قوموں پر بڑے بڑے عذاب آئے، بڑے بڑے عذاب آئے، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کسی پر جو کا عذاب آیا، کسی قوم کو پانی دریائے نیل میں غرق کر کے ڈبا دیا، کسی قوم کو ایک چیخ کے ذریعے سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، کسی قوم کو آسمان کے قریب لے گئے اور اس کو زمین پر پٹک کر پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، کسی قوم کو خنزیر اور بندر بھی بنایا گیا ہے اسی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ تو ہمارے ساتھ ہمارے اپنے نبی کی دعا ہیں جس کی وجہ سے امت بچی ہوئی ہے، ورنہ یہ بھی کم نہیں ہے، یہ کوئی کم ان سے گناہ کم نہیں کر رہے ہیں، کھل کر گناہیں ہو رہی ہیں، کھل کر نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن پورا ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تھوڑا تھوڑا وقفہ وقفہ چھوٹا عذاب آتا رہ جاتا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی پانی کا سیلاب آ جاتا ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ چھوٹے موٹے عذاب آتے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اولاد میں نقصان ہو جاتا ہے، مختلف قسم ہے، کبھی بیوی بچوں، کبھی کاروبار، کبھی دوست، کبھی رشتہ دار، یہ جو نقصانات پڑتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ بھی چھوٹا عذاب ہی ہے، لیکن یہ چھوٹا ہے۔ یہ تو اس امت کے ساتھ ہمارے نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار نہیں ہوتے جو پچھلی قوموں پر ہوا۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ دراصل یہ ہمارے لیے بہت ہی متفکر کرنے والا ہے، ہمارے لمحے فکر کا ہے کہ ہم ایک عزم و ارادہ کریں کہ آنے والی جو زندگی ہے اس کو پاک صاف زندگی گزارے۔ پہلے سچی پکی توبہ، اپنے گناہوں سے اپنے کمزوریوں کو اللہ کے سامنے رکھے انسان، اور پھر اس کے بعد پاک صاف زندگی گزارنے کا اللہ سے عہد کرے۔ چونکہ یہ مہینہ جب گزر جائے گا، جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوگا، اور جو آدمی پہلے سے اسٹریٹجی نہیں بناتا، تیاری نہیں کرتا ہے، وہ جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہمت ہار جائے گا۔ تو یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے بھی ہے، ورنہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو رمضان مبارک کے ابھی آنے سے 6 مہینے پہلے سے تیاری کیا کرتے ہیں۔ رمضان ابھی 6 مہینے باقی ہیں، لیکن اس کی تیاری ابھی سے شروع ہو رہی ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو مکمل اس کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ آج کیا ہوتا ہے، آج کے ہم لوگ مسلمان ہیں جو کیا کرتے ہیں، ساری تیاری رمضانیوں میں، ہماری عید کی شاپنگ بھی رمضانوں میں ہوتا ہے، اور رمضان کے لیے خریداری بھی رمضانوں میں ہی ہوتا ہے، سارے کام رمضان میں اس کرتے ہیں، عبادت کہاں کرتے، جو بھی کچھ عبادت کرتے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو یہ پہلے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اب بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں اسی امت میں جن کی دعاؤں کی برکت سے، جن کی عبادتوں کی برکت سے شاید ہم لوگ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے کچھ نہیں ہیں ابھی، لیکن تھوڑے، بہت کم لوگ جو رمضان کی پہلی تاریخ سے اللہ کے گھر میں دھرنا دے دیتے، جو کہ جب بیٹھ جاتے ہیں اور جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا نہیں نکلتے ہے ایسے بندے بھی۔ رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ کے گھر کو دے دیے، اس کے بعد جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتے نہیں جاتے، تو ان کا رمضان کیسا گزرتا ہو۔ تیاری کیا ہے کہ انسان اسی ماہ مبارک کے اندر رمضان کے لیے جتنی بھی ضرورت ہے وہ سب اسی میں پورا کر لے، یہ بھی ایک تیاری ہے۔
لمبی لمبی رکوع، لمبے لمبے قرات، لمبی لمبی رکوع کرنے کی عادت نہ ڈالے۔ اب چونکہ کاروباری لوگ ہیں، اب تو ہمارا کیا ہوتا ہے، کاروباری کی اسٹڈی رمضان کے اب کیسے کرنا ہے وہ بھی ہونا، لیکن اس کے ساتھ ہماری عبادتوں کے لیے پہلے سے شیڈول بنا لینا۔ کاروبار کی وجہ سے، کام دھندوں کی وجہ سے ہمارا روزہ نہیں جانا چاہیے، تراویح نہیں جانی چاہیے۔ وہ کہتے دھوپ ہو رہی ہے، کھیتوں میں باغوں میں کام کرنا، کہاں روزہ رکھ، یہ نہیں چلے گا اللہ کے سامنے روزہ۔ یہ تو ہمیں لوگوں کا، یہ تو ہم اپنے نفس ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پٹی پڑھا رہا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ عذر، یہ لچکدار عذر نہیں چلے گی، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، نہیں یہ کوئی عذر نہیں تھا، اس لیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور اللہ کہ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، 9 مہینے رہا، تب بھی ہم نے تجھے، تیری پرورش کی، تجھے کیا تجھے دنیا کے اندر بھیج کر ہم چھوڑ دیتے؟ تو نے میرے حکموں کو کیوں توڑا؟ تو کاروبار ہمارا کوئی عذر نہیں، ہمارا کام دھندا یہ اس کی عذر کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم آخرت کی نعمت کو برباد کر دے رہے ہیں، اپنی جنت کو آگ لگا دے رہے ہیں۔ اس دنیا کے کاروبار کی وجہ سے اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے تو یوں سمجھیں ہم اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں خود آگ لگا دیں۔ اس لیے کہ جو بندہ یہاں اعمال کرے گا اس کا اجر ملے گا کل کا، اور اعمال سے ہی جنت میں جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ اب اس جو اعمال کرے گا اس کے مطابق پھل لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے، جب ابھی تقریباً 26 دن باقی ہے، انسان شیڈول بنائے گا، ترتیب بنائے گا تو آسانی سے بن سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ، شعبان کا مہینہ، یہ دراصل رمضان کی تیاری کے لیے، اور ہمارے لیے ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر ہمارے پورے سال کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس لیے ڈرنے کی بات ہے۔ یہ مہینہ اس لیے اہم ہے، اتنا خصوصیت کا حامل ہے کہ پورے سال کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو ہمارے لیے کتنے ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نامہ میں نے ہائی کیا بھی نہیں ہے، جو کچھ عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہے وہ قبولیت کے قابل نہیں ہے، گناہوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے اعمال نامہ۔ تو اس لیے ڈرنے کی بات ہے کہ اگر اعمال نامہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ کو غصہ آئے گا نہیں کہ میرے بندے نے پورا سال کیا کیا، یہ اس لیے ڈرنے کی بات ہے کہ پورے سال کے اعمال نامے پیش ہوں گے تو اس کے اندر جو گناہ ہیں، کتنے ان آنکھوں نے غلط دیکھے ہیں، کتنی ان زبانوں نے غلط بولے ہیں، کتنے ان کانوں نے غلط سنے ہیں، کتنے ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں اور کتنے پڑھی ہیں، کتنا قرآن کے تلاوت کیا ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے نہیں کیے ہیں، سب پیش ہوں گے۔ اس لیے یہ مہینہ اہم ہے، اور پیش ہونے کے بعد اب فیصلہ ہوگا، فیصلہ بھی ہوتا ہے اور پیشی بھی ہوتی ہے۔ اب جیسی کارگزاری، ایک آدمی مزدور ہے، اس کو 1 مہینے کا کام دیا تھا، ایک حاکم نے، ایک مالک نے اس کو 1 مہینے کا کام دیا تھا کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، 1 تاریخ سے 30 تاریخ تک مکمل کر دینا ہے، اور 30 تاریخ میں رپورٹ پیش کرنی ہے۔ جیسا کوئی ڈپٹی سی ایم ہوتا ہے نا، اس کو دیتا ہے تو میں اتنی تاریخ تک یہ کام، یہ کیس کو سولو کرنا ہے، اس کی انکوائری میرے پاس پیش کرنی ہے، تو اس کے دیر محنت کر کے وہ ڈاٹا تیار کرتا ہے اور پیش کرتا ہے، اور اس پر جیسی کارگزاری ہوتی ہے اس پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ بندوں کا ہے، ہمارا اور آپ کا ہے، کہ پورے سال فرشتوں کے حوالے کیے گئے تھے، اسی ماہ مبارک کے اندر کیے گئے تھے، اور 1 سال کا وقت دیا تھا اللہ نے، 1-2 دن کا نہیں، پورا سال کا دیا تھا کہ جاؤ
بندوں کو پورا سال کا وقت ہے اور پورے سال کا اعمال نامہ اب پیش ہونے کا وقت آ گیا، اور وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے پورے سال اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، اللہ کے مرضیات کے مطابق گزارے، تو یقیناً اب یہ آنے والا جو سال ہے اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جنہوں نے یہ سال پورا سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، جن کی نمازیں نہیں چھوٹی پورے سال میں ایک دن، جن کے ان زبانوں نے غیبت نہیں کی، ان زبانوں نے کوئی غلط کسی کو گالی نہیں دیا، ان آنکھوں نے کسی کو غلط نہیں دیکھا، ان کانوں نے غلط نہیں سنے، اب اس کے لیے نعمت ملنی ہے۔ اور جنہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی ہے، ہماری کتنی نمازیں ختم ہو گئی، ہماری آنکھوں نے کتنے بار غلط دیکھ لیے، ان کانوں سے ہم نے جو ہے میوزک اور گانے سن کر اس کو خود لذت دلائی، تو معلوم نہیں اس کی سزا کا وقت آئے۔ لیکن ابھی بھی گھبرانے کا وقت نہیں، اس لیے کہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اگر اب بھی پورا سال ہمارے نام اعمال ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، لیکن اسے بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی اگر وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی نظر کرم ہوگی، اور اللہ وہ پچھلا سوال سچی پکی توبہ کرتا ہے تب، نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ اس کے ساتھ ہے جو اللہ کے سامنے پہلے سرنڈر کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ کرے اور آئندہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کرے، تو اس پر نظر کرم ہوگا، یقینی ہوگا۔ اور اس پر خاص نظر کرم کب ہوگا؟ 15 شعبان کی رات میں ہوگا۔ لیکن جن کے اعمال پورے سال خراب ہیں، اور اس دن بھی اگر وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، خالی گناہ معاف کرا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عزم ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ نہیں، مجھے اب پاک صاف زندگی گزارنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور روزے ہم جو آنے والا مہینہ ہے ہمت کرنے کی پورے رہنے ہیں، پوری کی پوری تراویح پڑھنی ہے، اور جتنے گناہ ہوئے ان آنکھوں کو ہم نے بہت غلط دیکھ لیا، اب نہیں دیکھنا ہے، ان زبانوں سے بہت غیبت کی، بہت گالیاں دی، اب نہیں دینا ہے، اب اس پر نظر کرم ہوگا، یقینی ہوگا۔ جن کا یہ عزم و ارادہ بھی نہیں ہے، پہلے سے بھی گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اب اس پر اللہ کی لاٹھی بھی چل سکتی۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ یہ مہینہ اس لیے اہم ہے، یہ شعبان کا مہینہ اس لیے اہم ہے، ہمیں بہت ہی متفکر کرتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہم اپنے نام اعمال پر نظر کرنے پر غور فکر دلاتا ہے کہ تم پورے سال کے اپنے نام اعمال، دوسروں میں نہیں، اپنے نام اعمال پر غور کرو کہ تم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، تم نے کتنے بیجا پڑوسوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بیجا سلوک کیا ہے، اور ہر وہ اولاد اپنی وہ دیکھے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہوا ہے، پورا خاکہ، اس لیے کہ پورے اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، ایک چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ اگر نظر کرم نہ فرمائے تو اللہ حفاظت فرمائے، ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے وہ تھے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع میں حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود جن کے لیے اگلے اور پچھلے گناہ کی معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، اتنے اونچے مقام ہونے کے باوجود کہ جن کی سفارش پر اس امتی کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس ماہ مبارک یعنی شعبان کے مہینے میں کثرت اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس حال میں میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو کہ میں روزے کیا اللہ، کیا بارکی، کیا میسج،
یہ تو آج کے ہم اور آپ مسلمان ہیں کہ جس کی زندگی سے کتنے شعبان کے مہینے گزر گئے لیکن کبھی بھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا، ذہن و خیال میں بھی نہیں آیا۔ تو ہماری بے حسی پر رونا نہیں تو کیا؟ یعنی ہم کتنے اللہ کے ناشکرے ہو گئے کہ اللہ اس نبی کی امتی جس کے جو نبی، کیا تمنا ہے آپ کی؟ اللہ تصور نہیں کر سکتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت۔ آپ کے کیا نام اعمال چاہتے تھے؟ ایسی نمازیں کہ جیسی نماز اس امت میں کسی نے بھی نہیں پڑھی، اتنے لمبے سجدے کہ شاید ہی کسی نے کیے ہوں، اتنا رونا شاید ہی کوئی رویا ہو، اتنی تڑپ، اتنا فکر، اتنا صدقہ خیرات اور اتنا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کہ جس نے آپ کو گالیاں دی اس کو بھی آپ نے معاف کیا، جس نے آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے اس کو بھی آپ نے معاف کیا، اور آپ کے اخلاق کی تعریف قرآن نے کی، انک لعلی خلق عظیم۔ وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت، تاکہ اللہ میرے نامہ اعمال پر نظر کرم فرما اس کو قبول کرے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو کہ ہمارے نامہ اعمال تو گناہوں سے بھرے پڑے۔ اس لیے ہمارے لیے لمحے فکر اور ڈرنے کی بات ہے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پورے سال کے نامہ اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر پورے سال کا ڈاٹا بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں، اپنا معاملہ اللہ سے درست کریں اور سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں پورے سال، یقیناً ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنی رحمت واسعہ کی توفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور نظر کرم فرما اور آئندہ پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، ہم تم سے بھیک مانگ سکتے ہیں، اللہ تو ہی دے، اگر تو توفیق نہ دے تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ تو ہم اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ نظر کرم ہوگا، اور اگر حالات یہی رہی پتہ نہیں چلا تو اللہ حفاظت فرمائے، پھر ہم خود اپنی ہلاکت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اس لیے کہ یوں کہا جائے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنی جنت کو آگ لگا دی تو کوئی مبالغہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اللہ نے ہمیں ٹائم بھی دیا، وقت بھی دیا، پورا سال کا وقت دیا تھا، اور پورا سال آنے کے بعد اب بھی ایک رات آنے والی ہے، وہ رات کا بھی ٹائم ہے۔ اللہ اگر ہم بھی منبہ نہیں ہوئے اور اب بھی ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کا سلنڈر نہیں کیا تو اللہ حفاظت فرمائے ہم کہ اللہ رب العزت ہم سب کو برے حالات سے، برے حوادث سے اور برے وقت سے، برے دن سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔